اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ غالباً 2009 یا 2010 کی بات ہے۔ میں اس وقت آرمی سے ریٹائر ہوا تھا۔ ریٹائرمنٹ میری ہوئی 6 ستمبر سن 2008 کو۔ تو میں پنڈی میں ہی تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ کسی بندے نے میرے اوپر جادو کروایا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ فلاں آدمی سے کروایا۔ یہ ایک گاؤں تھا۔ اگر آپ گجرات سے بھمبر جا رہے ہوں تو رستے میں ایک گاؤں آتا ہے ملو کھوکھر۔ ملو کھوکھر کے ساتھ ایک ڈیرا تھا جو اس زمانے میں بابے دا ڈیرا مشہور تھا۔ وہاں پہ کوئی شاہ صاحب تھے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو مجھے جب ساری تفصیل پتہ چل گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ پیسے کتنے دیے دلائے ہوئے ہیں، ساری الحمدللہ میرے پاس پوری تفصیل پہنچ گئی۔ میں نے گاڑی پکڑی تو میں وہاں پہ بابے دے ڈیرے پہنچ گیا۔ وہاں پہ شاہ جی عجیب و غریب اس کی شکل اور عجیب و غریب قسم کے اس کے حالات، تو جیسے کالے جادو والے کرنے والوں کے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے اس کے وہ سارے حالات۔ کافی سارے لوگ تھے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا شاہ جی میں نے بعد میں علیحدہ سے بات کرنی ہے، میں بالکل فارغ ہوں، مجھے کوئی کام شام نہیں ہے، آپ باقی لوگوں کو فارغ کر لیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ وہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں جو لوگ تھے وہ سارے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد میں تھا، شاہ صاحب تھے، ہم دونوں اکیلے تھے۔ تو میں نے کہا شاہ جی یہ میرا تعارف ہے، میں فلان جگہ سے آیا ہوں، تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے پاس کسی بندے نے پیسے دے کے میرے اوپر جادو کرنے کا کہا ہوا ہے اور آپ نے میرے اوپر جادو کیا۔ شاہ صاحب شروع ہو گئے، نہیں میں نے بالکل نہیں کیا، تو یہ تو جناب میں اس طرح کے کام کرتا نہیں ہوں۔ تو اب وہ تو ان کے کاموں سے ہی اندازہ ہو رہا تھا، میں بھی اتنی دیر سے بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے، تو وہ تو مجھے اندازہ تھا کہ وہاں پہ میری جی فلانی نے عورت بول رہی ہے کہ جی فلانی نے میرے اوپر وہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پٹھا بھی ہو جائے گا تو اودے اوتے بھی ہو جائے گا، تو اس طرح کے وہ کام کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا شاہ جی میں آپ سے یہ تسلی کرنے کے لیے بالکل نہیں آیا کہ آپ جادو نہ کریں یا مجھے بتائیں کہ کتنے پیسے لینے ہیں آپ نے جو جادو کیا اس کو توڑنے کے، میں اس لیے آپ کے پاس نہیں آیا۔ میں آپ کے ساتھ 2 باتیں کرنے آیا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں، آپ یقیناً سید ہوں گے تو آپ کہلواتے ہیں، میں بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی اولاد سے ہوں۔ میں آپ کے پاس اس لیے دوسری بات یہ کرنے آیا ہوں، ایک تو میں نے یہ بتانا تھا کہ آپ بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی اولاد سے، ہم بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی اولاد سے۔ جو دوسری بات آپ کے ساتھ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے، آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ تواڈے کناں دے اوتے نے جتنا زور تواڈے کول لگدا ہے اپنا لا لو۔ جو زور آپ کے پاس جتنا علم ہے وہ کر لیں۔ کل کو یہ نہ کہیے کہ میرے فلانا عمل بیچ میں رہ گیا تھا اور فلانا میرا ہو گیا تھا، یہ آپ نے کل کو نہیں کہنا۔ تو آپ بڑے ہی انہوں نے کہا، پھر مجھے کہتے ہیں تم سورہ یاسین پڑھا کرو۔ میں نے کہا ویسے مجھے کافی پتہ ہے کہ میرے باپ دادا نے بتایا ہوا کیا کیا کچھ پڑھنا ہے، وہ میں اللہ نے توفیق دی تو پڑھتا رہوں گا۔ آپ سے میری دوبارہ گزارش ہے تو اڈے جنہ زور ہے اپنا لا لو، کل نو شکوہ نہ کرو کہ جی میں زور نہیں سا لا سکیا۔ الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کسی جادو کر کے کہنے سے نہ وہ ہو سکتا ہے نہ وہ میرے سے ٹل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں جو ہاروت ماروت والی صورت ہے، آیت ہے، مجھے ابھی آیت نمبر یاد نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جادو میں بھی اثر میں ڈالتا ہوں۔ تو جب اثر ہی اللہ تعالیٰ نے ڈالنا ہے تو پھر عامل کے پیچھے یا کسی پیر کے پیچھے جادوؤں کے چکر میں بھاگنے کی بجائے جائے نماز لیں، اللہ کے آگے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ منو معافی دے، میرے پہ جادو اثر نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات سن لے گا۔ اس کے لیے کسی بندے کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت۔ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور جو جادو کروایا گیا تھا وہ میری جان کا عمل تھا، اور میں الحمدللہ 2009 سے لے کے آج دیکھ لیں آج 2023 ہے، یہ تقریباً کتنے سال بن جاتے ہیں، 10 اور 2 12 اور 2 تقریباً 14-15 سال بن جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ان کو معاف کرے، جنہوں نے کروایا تھا ان کو بھی اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔